احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں 5واں لیکچر لے کے چوتھا لیکچر لے کے حاضر ہوا ہوں۔ عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 65 سے 78 تک انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ آغاز کرتے ہیں، نماز کے حوالے سے دوسرا لیکچر ہے اور ویسے ہمارے عمدۃ الاحکام کے حوالے سے یہ چوتھا لیکچر ہے۔ الحدیث الخامس والستون 65 نمبر حدیث ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یسبح علی ظہر راحلتہ حیث کان وجہہ یومئ براسہ وکان ابن عمر یفعلہ، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تسبیح کرتے، یہاں سے مراد نماز ہے، نماز پڑھا کرتے تھے اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر، اور آپ جو سواری کا رخ جدھر مرضی ہوتا۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ جس وقت نفل نماز ہے، اور آگے یہ حدیث آ رہی ہے کہ جو نفل نماز ہوتی ہے اس کے اندر سواری کے اوپر بیٹھ کے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بڑی کوتاہی ہے، ہمیں بھی اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جس وقت ہم کہیں جا رہے ہوں تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے سواریوں کے اوپر، نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور جس وقت ہمیں معلوم نہ ہو کہ کس رخ قبلہ ہے تو کوئی بات نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اس کے اوپر دلیل ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، کہ نفل نماز کے لیے اس طرح کی کر لیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکان ابن عمر یفعلہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وکان یوتر علی بعیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بھی وطر ادا کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت کے لفظ ہیں غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، کہ اس کے اوپر سے یعنی سواری کے اوپر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے الا الفرائض، فرض کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ نفل کثرت سے پڑھا کریں، بسوں کے اندر سفر کر رہے ہیں نفل کثرت سے پڑھا کریں، اور اپنی کوئی سواری ہے اس کے اوپر بھی جاتے ہوئے نفل پڑھا کریں۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ چھوڑ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک فرض کی بات ہے تو پھر فرض نماز کے لیے وہ سواری سے اتر کے باقاعدہ طور پر جماعت کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ الحدیث السادس والستون 66 نمبر حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ بینما الناس بقباء، کہ لوگ جو تھے وہ مشغول تھے قباء کے اندر، فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے اندر، یعنی قباء کے اندر جو مسجد تھی وہاں پر لوگ فجر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ اذ جاءہم آتن، تو ایک آنے والا آیا، فقالا، تو اس نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج کی رات قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ وقد امر ان یستقبل القبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا رخ ہوا کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمال کی جانب یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جب مدینہ کے اندر یہ حکم نازل ہو گیا تو اس وقت اتنی سرعت نہیں ہوتی تھی، یعنی جلدی نہیں ہوتی تھی کہ فوری طور پہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہر چیز جو ہے وہ پہنچ جائے باقی صحابہ تک بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتے وہ دوسروں کو جا کے وہ بات سنا دیا کرتے تھے۔ تو اسی حالت میں جب وہ وہاں سے گزرے، ایک مسجد میں نماز ہو رہی تھی، تو اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ایک حکم سنایا کہ اس طرح رات کو قرآن مجید نازل ہوا، اور وہ آیت تھی کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے یہ۔ اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس کی طرف سے موڑ کے بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی نماز جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد والی نماز جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ تو اسی طرح انہوں نے آ کے جب حکم دیا تو فاستقبلوها وکانت وجوہہم الی الشام فاستدبروا الی الکعبہ، تو اس وقت جو ہے ان کے جو چہرے وہ شام کی طرف تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف تھے، تو پھر اس اور جو ان کی پشت تھی وہ بیت اللہ کی طرف تھی۔ جب یہ انہوں نے حکم سنا تو انہوں نے اسی وقت پاسداری کر لی حکم کی۔ اور یہی مسلمان کی شان ہوتی ہے، جیسے ہی اللہ کا اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے تو وہ اسی وقت اس کے اوپر عمل کریں۔ الحدیث السابع والستون، 67 نمبر حدیث ہے، عن انس بن سیرین قال استقبلنا انس رضی اللہ عنہ حین قدم من الشام۔ انس بن سیرین جو ہیں وہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اس وقت کے جس وقت وہ شام سے واپس آ رہے تھے، شام کے علاقے سے۔ فلقیناہ بعین التمر، تو ہم نے ہمیں ان سے ملاقات ہوئی، ہماری ایک مقام ہے عین التمر، وہاں پر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ فرائیتہ یصلی، تو میں نے ان کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، علی حمار، اپنے گدھے کے اوپر سوار ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نفل پڑھ رہے ہیں۔ ووجہہ من ذی الجانب یعنی ان یسار القبلہ، اور آپ کا رضی اللہ عنہ کا جو چہرہ تھا وہ ایک طرف تھا، یعنی قبلے کے جو وہ بائیں طرف چہرہ تھا، یعنی اگر قبلہ اس رخ ہے تو بائیں طرف اس رخ چہرہ تھا، کیونکہ سواری جو ہے وہ اس رخ کو چل رہی ہوگی۔ تو فقلت، تو میں نے کہا رأیتک تصلی لی غیر القبلہ، آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ کے علاوہ دوسری طرف منہ کر کے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ما فعلتہ، اگر میں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل اس طرح پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی کبھی اس طرح نہ پڑھتا۔ یہ میں نے آپ کو پیچھے وضاحت کر دی، یہ نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز کے اندر جو ہے وہ سواری کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے، اور قبلے کا اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی گناہ والی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی طرح پڑھا کرتے تھے، لیکن جو مکتوبہ نماز ہے یعنی جو فرضی نماز ہے اس کے لیے جو ہے وہ آپ اتر کے اہتمام کریں اور باقاعدہ قبلہ کی طرف رخ کرنا لازم اور فرض ہے۔ اچھا، صف بندی کے متعلق حدیث ہے، اور ان حالات میں تو ویسے بھی صف بندی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کو سنیے کچھ احادیث کو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، کہ تم اپنی صفوں کو برابر کرو۔ فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ نمازوں کے صفوں کا جو ہے وہ برابر کرنا ہے وہ نماز کے مکمل کرنے میں سے ہے، یعنی صفوں کو آپس میں ملا کے رکھو اور اس کا برابر کرنا نماز کے مکمل کرنے سے ہے۔ اچھا، یہ تمام حدیث پہلے سن لیں، پھر انشاءاللہ وہ ذکر کرتا ہوں سارے حالات کے مطابق بات کو بھی۔ الحدیث التاسع والستون، 69 نمبر حدیث ہے، 69 نمبر، ان النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اور تم لوگ اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو پھر اللہ رب العزت تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اگر صفوں کو برابر کرو گے، سیدھا کرو گے، تو پھر اس وقت تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، اور اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو پھر اللہ رب العزت بھی تمہارے چہروں میں مخالفت کر دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں یا ایک صف بناتے ہیں، سیدھی صف بناتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی نہیں بناتے، تو وہ دراصل ہمارے ایک نظریے کی مخالفت ہوتی ہے، اور نظریہ یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے سے کوئی کمتر ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، لیکن جب وہ صف میں آ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے نہیں، اللہ کے دربار میں سب کے سب ہی برابر ہیں، اور اللہ کے سامنے سب کے سب کی ایک ہی جیسی قدر و منزلت ہے، تو لہٰذا اکٹھے مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انسان پرا پرا کھڑا ہو اور بغیر کسی عذر کے پرا پرا کھڑا ہو، دور دور کھڑا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں کر رہا دوسرے کو۔ تو جب اس کے دل کے اندر سے یہ میں انانیت اور غرور، تکبر ہی نہیں ختم ہوا اور یہ بدبو ہی ختم نہ ہوئی غرور کی، تو پھر اس کو نماز پڑھنے کا وہ کما حقو فائدہ نہیں مل سکتا۔ تو نماز تو وہ پڑھ لے گا،
جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لے گا لیکن اس طرح اس کے دل آپس میں نہیں ملیں گے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القداح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کیا کرتے تھے، برابر کیا کرتے تھے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کے ساتھ تیروں کو بے شک سیدھا کر لیا جائے، یعنی اتنی مکمل صف جو ہے وہ سیدھی ہوا کرتی تھی، حتی رعا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان قد عقلنا عنہ، کہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے اور اب ہم اس کا صفوں کو سیدھا رکھنا، برابر رکھنے کا اہتمام کرنے لگ پڑے ہیں۔ ثم خرج یومن، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حتی قعد ان یکبر، یہاں تک کہ قریب تھا کہ تکبیر ہو جاتی، یعنی نماز شروع ہو جاتی۔ فرآ رجلا بادیا صدرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کا سینہ جو ہے وہ باہر نکلا ہوا تھا، یعنی سب سے تھوڑا سا آگے تھا بندہ۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عباد اللہ، اللہ کے بندو، لتسون صفوفکم، تم لوگ صفوں کو برابر کر لو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، نہیں تو پھر اللہ رب العزت تمہارے چہروں کے درمیان جو ہے وہ مخالفت ڈال دیں گے۔ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ الحدیث السبعون، 70 نمبر حدیث ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان جدتہ ملیکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له فاکل منه ثم قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دادی اماں نے، جن کا نام ملیکہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی اور بلایا اور ان کے لیے کھانا جو ہے بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں سے جتنا طلب تھی وہ کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فلا اصلی بکم، میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں، یعنی نفل جو ہے، نفل کی جماعت بالکل کروائی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ لگا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر گیا ہو اور وہ بڑی عزت سے اس کو بلائے تو وہاں پر 2 نفل جو ہے ان کے ساتھ مل کے پڑھے جا سکتے ہیں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ قال انس، انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ فقمت الی حسیر، کہ حسیر لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، کہ میں نا ایک چٹائی لے کر آیا اور وہ چٹائی کا رنگ جو تھا وہ کالا تھا، اور وہ زیادہ استعمال کی وجہ سے، کیونکہ جو چٹائیاں وغیرہ عام طور پہ استعمال زیادہ کریں تو ان کے اوپر کوئی میل یا اس طرح کے کوئی رنگ وغیرہ، یعنی وہ کالا کالا سا رنگ ہو جاتا ہے ان کا، تو یہ حالت تھی، تو پھر میں نے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اچھا، فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وصففت انا والیتیم وراءہ، میں اور ایک یتیم میرے پیچھے میں کھڑا ہوا اور میرے ساتھ ایک یتیم کھڑا ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور 2 یتیم، انس رضی اللہ عنہ اور دوسرا وہ ایک یتیم جن کا نام زبیرہ تھا، اور یہ کھڑے ہوئے، اور والعجوزہ، اور وہ جو بوڑھی اماں تھیں، یعنی جو انس رضی اللہ عنہ کی دادی اماں تھیں، من ورائنا، ہمارے اس سے پیچھے کھڑی ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد 2 صحابی، ایک انس رضی اللہ عنہ، ایک زمیرہ جو یتیم تھے وہ، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انس رضی اللہ عنہ کی دادی اماں کھڑی ہوئیں، اور فصلی لنا رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھائے، ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی بہ و بامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، و بامہ فاقامنی عن یمینہ و اقام المرأۃ خلفنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ان کی والدہ کو، تو یہاں پہ والدہ سے مراد اصل میں دادی اماں ہے، تو فاقامنی عن یمینہ، تو انہوں نے مجھے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ یہ روایت کے اندر انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی اور کے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انس رضی اللہ عنہ ان کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے، یعنی اگر 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا بندہ نماز پڑھے گا، اگر وہ ایک ہی مقتدی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ بالکل ایسے ساتھ ساتھ جڑے ہوں گے، یہ تھوڑا سا پیچھے ہونا یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ساتھ ساتھ ایسے جڑے ہوئے، لیکن ہوگا وہ امام کے دائیں طرف، یہ امام ہے، امام کی یہ دائیں طرف ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر وہ کھڑا ہوگا۔ اچھا، امام کے دائیں طرف جو ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کھڑا کیا، اور جو عورت تھیں یعنی وہ جو دادی اماں تھیں وہ خلفنا ہمارے پیچھے بالکل کھڑی ہو گئی، اور وہ اکیلی تھیں، پھر بھی وہ پیچھے اکیلی ہی کھڑی ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی وقت خاوند اور
بیوی نماز اکٹھے پڑھ رہے ہوں تو خاوند آگے ہوگا، بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، وہ ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ الحدیث الحادی والسبعون 71 نمبر حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں بت عند خالتی میمونۃ، کہنے لگے کہ میں اپنی خالہ میمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے گھر میں نے رات گزاری۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی من اللیل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ فقمت عن یسارہ، میں بھی اٹھا اور میں نے بھی اسی طرح وضو کیا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف جا کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے تھا، وہ لا علمی کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے، وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ فاخذ براسی، انہوں نے مجھے میرے سر سے اس انداز سے ایسے پکڑا، فاقامنی عن یمینہ، اور ایسے پیچھے سے کھینچ کے اپنے دائیں طرف کو کر لیا۔ تو اگر کوئی غلطی سے ایسے ہو جائے تو پھر امام جو ہے اتنی سی حرکت کر لے گا اور اس سے کوئی نماز میں بطلان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس نے نماز کی تصحیح کے لیے عمل کیا ہے۔ اور امامت کے مسائل سے متعلق حدیث الحدیث الثانی والسبعون 72 نمبر حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما یخش الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار ویجعل اللہ صورتہ صورت حمار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھانے سے ڈرتا نہیں ہے، جو بندہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے ڈر جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دیں، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور امام سے سبقت نہ کرے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام کو بنایا ہی پیروی کے لیے جاتا ہے، یہ حدیث آ بھی رہی ہے، سنیے۔ الحدیث الثالث والسبعون 73 نمبر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اچھا، اب یہ پیروی جو ہے وہ ظاہری افعال کے اندر کرنی ہے، نیت کے اندر پیروی جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی، اس کی میں آپ کو دلیل بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرتے تھے اور پھر اپنی قوم کے پاس واپس جاتے اور وہاں جا کے نماز پڑھایا کرتے، یعنی فجر کی نماز پڑھی تو وہاں جا کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، اور یہاں پر ظہر پڑھی، ظہر جا کے پڑھائی، عصر پڑھی، عصر جا کے پڑھائی، مغرب پڑھی، مغرب جا کے پڑھائی، عشاء پڑھی، عشاء جا کے پڑھائی۔ تو وہ جو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتے تھے وہ ان کے فرائض ہو جاتے تھے، اور جو جا کے پڑھایا کرتے تھے وہ ان کے نفل ہو جایا کرتے تھے۔ اب ان کے تو نفل ہوتے اور ان کی قوم کے فرض ہوتے، اس کا مطلب نیت جو ہے وہ بدل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی مقتدی کی امام عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی مقتدی کی ظہر کی نماز ابھی باقی رہتی ہے، وہ کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، تو اللہ سے استغفار کرے، اور ساتھ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اب وہ اپنی ظہر کی نیت کر لے کہ یہ نیت کا اختلاف جو ہے وہ ثابت ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بھی حدیث بھی بیان کی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں۔ اچھا، اس میں آگے فرمایا کہ یہ ایک دلیل اور آپ سنتے جائیے کہ جس وقت امام جو ہے وہ چوتھی رکعت کے اندر ہوتا ہے، اب وہ چوتھی رکعت کے اندر وہ کیا کرے گا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، چوتھی رکعت کے بعد وہ تشہد پڑھے گا، اور اب ایک بندہ آ کے اس چوتھی رکعت میں شامل ہوا، اس کی وہ پہلی رکعت ہے، جب اس کی وہ پہلی رکعت ہے تو پہلی رکعت کے بعد تشہد نہیں ہوتا، لیکن وہ امام کی اقتداء کی وجہ سے وہ تشہد کر رہا ہے۔ دراصل وہ تشہد اصل میں شمار نہیں کیا جائے گا، یہ صرف امام کی اقتداء کے لیے ہے، یعنی نیت کا فرق ہوگا لیکن امام کے ظاہری افعال جو ہیں وہ اس کا انسان پابند ہوگا جو سنت کے مطابق ہوں ان افعال کے اندر۔ اگر سنت کے مطابق افعال نہیں ہوں گے تو ان میں پابندی نہیں ہوگی، مثلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے، اگر کوئی امام نہیں باندھ رہا تو پھر سنت کی پابندی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے انسان قیام میں اپنے ہاتھوں کو باندھے گا، بے عین ہی اسی طرح اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کو ساتھ دہرائیں گے نہیں۔ اچھا، آگے ہے حدیث کے لفظ ہیں فلا تختلفوا علیہ، اس سے اختلاف نہ کرو، فاذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، یعنی جب وہ
تکبیر کہے تو تم تکبیر کہا کرو، یعنی اس سے پہلے نہ جایا کرو، تکبیر کہا کرو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے تو تم نے رکوع کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے امام نے بھی رکوع نہیں کیا ہوتا اور وہ پہلے رکوع میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ڈرا رہے ہیں کہ ڈرو اس بات سے کہ تم نے اگر ایسے کیا تو تمہیں کہیں تمہارے سر کو، یا دوسری حدیث میں ہے تمہارے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دیا جائے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام کہے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، فقولوا، تو تم نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد تم نے کہنا ہے۔ اچھا یہ تین الفاظ ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اور چوتھے لفظ ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ ان میں سے کوئی بھی لفظ کہا جا سکتا ہے، باقی روایات میں آتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد وَإِذَا سَجَدَ، جب سجدہ کرے امام تو فَاسْجُدُوا، تو پھر تم نے سجدہ کرنا، اس سے پہلے تم نے سجدہ نہیں کرنا۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، جب امام جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے کسی شرعی عذر کی بنا پر تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اچھا اب یہ ایک اور حدیث سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں، یہ آخری جملے کی، کہ الحدیث الرابع والسبعون، 74 نمبر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہو شاکن فصلی جالسا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھی، وصلی وراءہ قوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک قوم نے، ایک جماعت نے نماز پڑھی، قیاما، نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کے، فاشارہ الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر دیا نماز کی حالت کے اندر ہی، ان اجلسوا، کہ تم بیٹھ جاؤ۔ اب یہ زبان سے لفظ نہیں ادا کیے، میں نے پیچھے ذکر کیا کہ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ فلما انصرف، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا، قالا، تو فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام تو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ فاذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کیا کرو۔ واذا رفع فرفعوا، جب وہ سر اٹھائے رکوع سے تو تم نے سر اٹھانا ہے۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام یہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد۔ واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، اور جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم سب کے سب بیٹھ کے نماز پڑھا کرو۔ اچھا یہ جو حدیث ہے کہ بیٹھ کے، یہ پہلے تھی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی مرض موتہ قاعدا وصلی ابو بکر والناس خلفہ قیاما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو آخری نماز پڑھائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کھڑے تھے، اور تمام لوگ پیچھے سے وہ سارے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آخری عمل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہی تھا کہ اگر امام بیٹھا ہے اور مقتدی کھڑے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پہلے یہی حکم تھا کہ جس وقت امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم نے بھی بیٹھ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ الحدیث واللہ عالم بالصواب۔ الحدیث الخامس والسبعون، 75 نمبر حدیث، عن عبداللہ ابن یزید الختمی الانصاری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں حدثنی البراء بن عازب، مجھے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، وہو غیر کذوب، اور وہ جھوٹے آدمی نہیں تھے، یعنی وہ سچے آدمی تھے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، تو لم یحنی احد منا ظہرہ حتی یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، تو ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی پشت کو جھکاتا نہیں تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے۔ ثم نقع سجودا بعدہ، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ سجدہ کیا کرتے تھے، سجدے کے لیے اپنے آپ کو جھکایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ امام جب اپنی حالت پوری کر لے تو پھر اس کے بعد انسان کو اپنی حالت پوری کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہی نہیں۔ ابھی امام جو ہے وہ ابھی اللہ اکبر بھی شروع نہیں کیا اور پیچھے سارے مقتدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بھی باندھ لیں، اور جب امام نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع بھی نہیں کیا تو آدھے سے زیادہ بندے جو ہیں وہ رکوع کے اندر چلے جائیں، تو یہی حالت جو ہے وہ اختیار کرو گے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے ہمیں بچائے۔ الحدیث السادس والسبعون، 76 نمبر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام جو ہے آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِکَةِ، اور جس شخص کی آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، تو اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت واضح حدیث ہے۔ ہمیں جس وقت سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہوتا ہے تو ہم سب کو آمین کہنا چاہیے، بہت اونچی نہیں اور بالکل دل میں بھی نہیں، تھوڑی سی اونچی ایسی آواز ہو کہ جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس سے جو یہودی ہیں ان کو سب سے زیادہ جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری آمین سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ آمین جو ہے وہ بالجہر کہی جاتی تھی۔ ابو داود میں بھی انشاءاللہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، الحدیث السابع والسبعون، 77 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز جب وہ پڑھائے بطور امام تو نماز کو چھوٹا اور ہلکا پڑھا کرے، یعنی رکعتیں پوری ہوں، ان کی تسبیحات پوری ہوں، بہت زیادہ تسبیحات نہ کرے، جتنی ضروری تسبیحات ہے اتنی کرے بس۔ فإن فیہم الضعیف والسقیم وذا الحاجہ، کیونکہ اس کے اندر کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں اور ضرورت والے بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو کوئی ضرورت ہے لیکن وہ جا رہا تھا، رستے میں مسجد نظر آئی اور نماز کا وقت ہوا تھا، وہ نماز شروع کر لیتا ہے اور امام بڑی طویل نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا دل جو نماز میں نہیں لگے گا وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور باقی ایک حدیث اگلی والی آ رہی ہے، اس میں بھی دیکھیے گا کہ ایک صحابی صرف فجر کی نماز سے اس لیے پیچھے ہٹ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے عشاء کی نماز سے اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ امام طویل جو وہ قرات کر رہا تھا، وہ بڑی آہستہ آہستہ نماز پڑھا رہا تھا، تو جتنی مناسب حد تک نماز پڑھنے کا انداز ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور بیجا امامت کے دوران، جماعت فرض نمازوں کے دوران طوالت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس وقت انسان اکیلا تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت خوب طویل کرے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی طویل کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیے چلے جایا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اگلے لفظ ہیں وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، جب اکیلا اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی امام نہ ہو، تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہو، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی چاہے وہ نماز کو طویل کر لے۔ اور اگلی حدیث الحدیث الثامن والسبعون، 78 نمبر حدیث ہے، آج کی آخری حدیث ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، کہنے لگا انی لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما یطیل بنا، میں جو ہے وہ صبح کی فجر کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں فلاں بندے کی وجہ سے، کیونکہ وہ بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے ہمیں۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابی فرماتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، غاضب فی موعظۃ قط اشد مما غضب یومئذ، اس دن سے زیادہ جتنا وہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک تھے، اس سے زیادہ میں نے کسی اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک نہیں دیکھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراضگی سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو نفرت پیدا کرنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ فایکم اما الناس، تم میں سے جو کوئی بھی لوگوں کو امامت کروائے، نماز پڑھائے بطور امام، فل یوجز، تو اس کو چاہیے کہ وہ اختصار کیا کرے، فإن من ورائہ الکبیر والصغیر وذا الحاجہ، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح ضرورت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو کسی ضرورت، ان کو کوئی ضرورت ہے، کوئی کام جانا ہے، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حدیث کو سن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ایک عجیب سی کیفیت ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ حدیث سن لیتے ہیں اور پھر آگے سے یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اختلاف تو ہوتا ہی ہے، تو اگر نہ بھی ان کے اوپر عمل کیا جائے تو گزارا چل جائے گا، اور ہر دوسری بات میں یہ کہہ دینا کہ یہ سنت ہی تو ہے، یہ سنت کا ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے جو حدیث سنتے ہیں ان کو سمجھ کے ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔